ان کان رضن حب آل محمد، ان کان رضن حب آل محمد فلیشرح ثقلانی انی رافضی، یعنی آپ فرما رہے ہیں اگر آل محمد اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہی رافضیت ہے تو دونوں جہاں گواہ رہیں بے شک میں رافضی ہوں۔ سبحان اللہ، کیونکہ جتنے ائمہ فقہا اولیاء اللہ صالحین جو بھی ہیں اور جو بھی پائے وہ حضور کے در سے ہی پائے، اہل بیت کے در سے ہی پائے، کیونکہ سرکار فرمائے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں، فرمائے میں علم کا شہر ہوں، فرمائے علی اس کے دروازے، مطلب اس کو دروازے گھر کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ دروازے سے ہی ملتا ہے۔ کسی فقیر کو خیرات ہو یا بھیک ہو یا کسی سے ملاقات کرنا ہو دروازے پہ آنا پڑتا، تو علی کرم اللہ وجہ کریم کیا ہے؟ دروازے ہیں، علم کے دروازے ہیں۔ ہمارے حضور کیا ہے؟ شہر ہے، لیکن شہر میں کچھ ہو تو ہی دروازے سے ملتا، یہ بات بھی سمجھنا۔ اچھا، شہر والا کچھ دینا چاہ رہا تو ہی دروازے سے ملتا، اگر شہر والا نہیں چاہ رہا تو دروازے سے کچھ بھی نہیں ملتا، دروازہ کتنا ہی بڑا رہو۔ بات سمجھ میں؟ اچھا، تو رافضیاں کیا کرتے؟ رافضیاں جو نا سمجھتے کہ جو نا حضرت علی کا مرتبہ زیادہ ہے، ایسا ان کا خیال ہے۔ یہ جہالت ہے، کفر ہے، بلکہ سرکار سے کسی کو ایک ایج بھی کسی کو سرکار سے اگر بڑا سمجھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا علی کرم اللہ کریم کو کعبۃ اللہ جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کے اندر سرکار داخل ہوئے تو حضور کیا کرے؟ اپنی چھڑی مبارک سرکار کے ہاتھ میں تھی، جس بت کو سرکار اشارہ کرتے جا الحق و زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سرکار پڑھتے تھے، بتوں کو اشارہ کرتے تھے تو بت کیا ہوتے تھے؟ اوندے گر جاتے تھے، بڑے بڑے بت تھے پتھر کے، مگر سرکار خالی چھڑی سے خالی گرایا تھے، سمجھ رہے؟ اچھا، تو ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی تھی کعبۃ اللہ کی دیواروں کے پوتری، سرکار اس کو مٹاؤ فرمائے تو اوپر تھے تصویریں، تلے گھر سرکار فرمایا علی تو میرے کاندھے پہ چڑھو، چڑھ کے تصویریں مٹا دو فرمائے، تو آپ فرمایا یا رسول اللہ میں کیسا آپ پہ چڑھوں سرکار؟ آپ میرے اوپر چڑھیے، فرمائے آپ میرے اوپر چڑھیے سرکار، میں آپ کو اٹھاتا ہوں۔ تو حضور فرمایا علی تم کیا اٹھاتے میرے بوجھ کو، ہے نا؟ میرے پہ وہ وحی نازل ہوتی ہے، کسی پہاڑ پہ ہوتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، تم کیا میرے بوجھ کو اٹھائیں گے؟ دیکھو سرکار کا مقام دیکھو، حضرت علی کرم اللہ ادب میں ہی بول رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پر آپ چڑھ جائیے، سرکار فرمائے میرا بوجھ تم کیا سما سکتے ہیں علی؟ میرے بھائیوں اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کا ایسا مقام ہے، وحی کو برداشت کرنے والا سینہ ہمارے سرکار کا سینہ ہے۔ حضور کیا کرے؟ کاندھوں پہ چڑھائے علی کرم اللہ، جو سرکار کے کاندھوں پہ ٹھہر کے آپ کیا کریں؟ وہ تصویروں کو صاف کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کے تصویرات صاف کر رہے ہیں، یا بڑا کوئی بت تھا اس کو گرا رہے ہیں سب، تو آپ کیا کریں؟ چڑھ کے صاف کریں۔ تو سرکار حضرت علی فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کے عرش خرید چلے گا بول کے، دیکھ رہے سرکار کا مقام دیکھیے آپ، ہے نا؟ سرکار دیکھنے میں یہاں دکھ رہے ہیں، مگر سرکار کہاں ہے؟ اللہ کا عرش، اگر چاہے تو پکڑ لیتے تو سرکار فرمائے کیا دیکھ رہے ہیں علی پیچھے، ہے نا؟ تو یا رسول اللہ کے عرش کو پکڑ سکتے، فرمائے اللہ کے عرش کے قریب ہو، تو سرکار فرمائے علی تم کو جو کام بولا گیا وہی کام کرو، بولے تم کو جو کام بولا گیا وہی کام تم کرو، بات سمجھ میں؟ اچھا، تو سرکار کا مقام جو ہے نا کیسا ہے؟ خالی سرکار کے دوران تم سمجھ رہے لوگ خالی یہی ہے سرکار سمجھ رہے ہیں، کہاں اللہ والے ہوتے ہیں، رہتے ہیں فرش پہ لیکن ان کے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ عرش پہ ہوتے ہیں، الحمدللہ، ہے نا؟ تو میرے یار حضور کا مقام ہے میرے بھائیوں، ایسا اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت ضرور ہے، لیکن یہ محبت کیا فرما رہے ہیں؟ اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہی اگر جنا آل محمد کی محبت کا نام رض ہے تو برافضی فرماتا ہے نا؟ تو اہل بیت اطہار کے اتنے ائمہ ہیں، جتنے بھی جنا فقہاء کرام اولیاء اللہ، اتنے جنا ائمہ، اہل سنت کے 4 ائمہ ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سرکار ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، پورے ائمہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے، جو بھی اہل بیت سے محبت کیے اللہ انہیں کو علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا، وہی چمکے دنیا میں، چاہے وہ تصوف کا میدان ہو، چاہے فقہ کا میدان ہو، چاہے شاہ سواری کا میدان ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہے نا؟ دنیا دین کے اندر ہے نا اہل بیت کے صدقے میں اللہ عنایت فرمایا، ہے نا؟ میرے بھائیوں یہ محبت سے ہی اللہ تعالیٰ نعمت عنایت فرماتا ہے۔ تو بہرحال کیا ہے؟ آپ جب محبت کرتے اہل بیت اطہار سے تو لوگ کیا دیتے تھے پتے؟ ارے رافضیاں ہیں، اہل بیت سے محبت کرنا کیا شیعوں کا کام ہے؟ سمجھ، شیعوں کا کام نہیں، اصل سنیوں کا کام ہے
شیعہ تو کیا ان کی محبت کوئی معنی نہیں رکھتی ان لوگوں کی محبت ہے نا، کیونکہ شیعہ کیا کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں مگر کیا کرتے ہیں صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں، حضور کی گستاخی کرتے ہیں، اللہ کی بھی گستاخی کرتے ہیں آگے چل کے ایسے اللہ اکبر۔ یہ محبت کوئی کام کی نہیں ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اگر حب آل محمد سے محبت کا نام اگر رافضیت ہے تو آپ رافضی فرماتے ہیں نا، تو لوگ کیا فتویٰ دو ہے نا، ہم کیا کرنا اہل سنت کیا کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام کا بھی کرتے ہیں، حضور کا جو مقام ہے وہاں رکھتے ہیں۔ ہمارے حضرت اللہ ایک شعر فرماتے تھے فارسی کا، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، تو ہٹ بس، گر حفظ مراتب مراتب کا اگر جو نا مقام اگر خیال نہیں کرے تو کیا ہوتا زندگی ہے، وہ زندگی ہے نا بے دین ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے نا۔ اگر مراتب کا مرتبوں کا خیال نہیں رکھے تو کیا ہوتا بے دین ہے، زندگی ہے وہ ایسا۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امی کا ادب کر رہا، ابا کو لات مار رہا، ابا کا ہاتھ چم رہا، امی کو گالیاں دے رہا، امی کو ابا کو ہاتھ چم رہا، بہنوں کو مار رہا ہے نا، بہنوں سے لڑ رہا، بہنوں سے محبت کر رہا، بھائیوں سے لڑ رہا ہے نا، بھائیوں سے محبت کر رہا، بہنوں سے مرغوں کو مار رہا گھر کے، وہ تو برداشت ہوتا ہے ایسا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارے گھر میں ہے تو سلیقے سے رہو، ماں کا بھی ادب کر، ماں کا مقام جو ہے، باپ کا ادب کر، باپ کا جو مقام ہے، بہنوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، بھائیوں سے۔ گھر کے بکریوں کو مار رہا، کس سے نہیں لڑ رہا؟ بکریوں کو مار رہا، تو بچے کو برداشت کرتے ہو؟ گھر کے مرغوں کو مار رہا، برداشت کرتے ہیں بچے؟ پہلی چھوڑ دے رہا گھر کی، پٹک رہا پیالے، اس سے اچھا ہاتھوں پاؤں پڑ رہا، اماں کے ہاتھ چم رہا، ددے کو پاؤں پڑ رہا، ددے کو بہنوں کے پاؤں پڑ رہا، ددے کو بھائیوں کے پاؤں پڑ رہا، اور کیا کر رہا گلاسا پٹک رہا گھر میں، برداشت نہیں کرتے نا۔ اس گھر میں سلیقے سے ہر ایک کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے ہے نا۔ پلٹ دیکھی رات مار دے رہا ہے، پہلے دیکھی رات مار دے رہا ہے، دروازے کو بھڑ کے مار دے رہا ہے، کھڑکی کو ہمیں کیا کرو آپ لوگوں سے اچھا ہونا، خالی دروازے کو بھڑ کے مارو خالی روزانہ، تو برداشت نہیں کرتے نا۔ سب سے اچھا رہنا پڑتا، ایسے ہی ہے ایسا نہیں۔ گاڑی میں سامنے کا ٹائر بھی اچھا رہنا پڑتا، بازو کا ٹائر بھی اچھا، پیچھے کے دو ٹائر ہے اچھے، نہ ایک ٹائر خراب ہے تو کیا ہوتا، گاڑی چلتی کیا؟ ٹائر خراب ہے خالی پیچھے، خالی بریک چلے گیا تو بریک چلے گیا ہے نا، گاڑی چلتی کیا؟ ایک بھی پارٹ کم نہیں ہونا، اس کا ایک نٹ بھی نہیں آنا سمجھا تو پوری گاڑی ہو کے رہتی ہے نا، کلچ گیئر وغیرہ بریک وغیرہ سب پورے آئل رہنا، پیٹرول رہنا، سب رہنا پورا اس کے اندر۔ میرے بھائیو ایسے ہی ہے نا، تو اللہ سے بھی عقیدہ اچھا رہنا، عمل بھی اچھا رہنا۔ سن رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ اچھا رہنا، عمل اچھا رہنا، سنتوں کی پابندی آنا، اولیاء اللہ کا ادب کرنا، ہر ایک کا۔ ہم سب کر رہے ہیں، ایک غلطی کرتے کیا ہوتا یہ سمجھ رہے لوگ؟ میرے بھائیو گاڑی کو سائیکل کو سوب ہے، خالی بریک کی ایک پتی چلے گی، بریک کی پتی تیرے تیرے چلے گی، سب اچھا ہے۔ گاڑی میں ایک سائیکل میں ایک 2 روپے کی ہوا نہیں ہے، ارے گاڑی تو سائیکل تو 8,000 کی 7,000 کی ہے صاحب، ہوا نہیں تو کیا ہوتا 2 روپے کی چلتی گاڑی کیا؟ ایسا ہی ہے، بات سمجھ آ رہی سمجھ آ رہی نا؟ بعض لوگ جہالت سے ایسا کرتے ہیں، ایک اتنا نکالتے کیا ہوتا سمجھ نہیں، پورا ہر ایک صحابہ کو ادب احترام کرنا، ہر ایک اہل بیت کا اطہار کا ادب کرنا، احترام کرنا۔ تو فرما رہے کہ جناب یہ ان کان رفدن حب آل محمد فلیستخلانی انی رافضی فرما، اگر حب آل محمد کا نام جو نا اگر رافضیت ہے تو وہ رافضی فرماتے ہیں ہے نا۔ تو میرے بھائیوں مطلب رافضی نہیں ہے، لوگ رافضی کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ رافضی کس کو بولتے ہیں؟ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو بھی گالی دیا، ان سے بغض رکھا، عناد رکھا ہے نا۔ بعض لوگ امیر مایا کے اوپر کیا کرتا تان لگاتے رہتے، یزید غلطی کرا ہے اس کو بولو ہے نا، بیٹا چوری کرا تو بابا کو چور بول کے بولتے، کیا بولتے؟ کیا ایسا بیٹا چوری کرا تو بابا کو چور بول کے بولتے؟ بولو پھر عقل مندی ہے تو بول سکتے ہیں، بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے نا۔ بیٹا اگر کچھ بھی غلطی قتل کرا تو بابا کو خاطر ان کے پکڑ پھانسی پہ سزا ملتی کیا ہو ہے نا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو غلطی جو اجتہادی جو ان سے غلطیاں ہوئے نا، وہ اس پہ کف لسان بول کے بولتے، کف لسان زبان خاموش رکھنا۔ صحابہ کے بڑوں کی غلطی نکالنا خود ایک بڑی غلطی ہے، بڑوں کی غلطی نکالنا خود کیا ہے؟ ایک بڑی بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ ایمان کی موت پکاری سمجھنا۔ آج ان کی نکالے کا روک کی نکالتے، بات سمجھ آئی؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بڑوں کی غلطی کبھی نہیں نکالنا ہے نا۔ ان کے جو ہے جو اجتماعی طور پر جو وقت جو ہوا جنگ صفین ہوئی، بی بی عائشہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی کے سامنے لڑنے کے واسطے آگے لڑائی میں جنگ جمل جو ہوئی تھی نا، وہاں پہ جنگ جمل بولتے ہیں، آپ اونٹنی میں سوار تھیں آپ، تو یہ ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے
تو آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کا اجتہاد بولتے، اجتہادی غلطی بولتے. اجتہادی غلطی کیا ہے؟ معاف ہے. بات سمجھ میں؟ اجتہادی غلطی کیا ہوتی ہے؟ اجتہاد بولتے اپنے اجتہاد سے کرتے رہو، غلطی معاف ہو جاتی. وہ ہو گیا، اس کا جواب دے چکے وہ لوگ. سرکار فرمائے اپنے مردوں کی خرائی مت بیان کرو، اپنے مردوں کی خرائی مت بیان کرو، اپنے مردوں کی اچھائی بیان کرو. انتقال ہو گیا. اب ایسا بولو ایسا تھا ویسا تھا، انہیں بولنے سے کیا فائدہ ہے بھائی؟ اپنے انجام کو پہنچ گیا. انہیں برا تھا تو اس کا بدلہ مل چکا، اس کو نیک تھا تو بدلہ مل چکا. مردوں کی خوبیاں بیان کرنا ہے، خرابیاں نہیں بیان کرنا ہے. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. بس سمجھ میں؟ اچھا بہرحال یہ آج کل جو فتنے چل رہے ہیں، اللہ فتنوں سے روز نیا فتنہ کھڑا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. فرماتے اللہ والے ہمارے خواجہ غریب النواز ہند علی سرکار فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین. کیا فرماتے ہیں؟ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. فرماتے ہیں، فارسی کا شعر ہے یہ. یعنی آپ جامع انداز میں غریب النواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سرکار کیا کرے، حضور امام حسین علیہ السلام کی جناب تعریف بیان کیا. آپ شاہ است حسین، امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ بادشاہ ہیں. فرماتے ہیں ہم دین دنیا کے شاہ ہیں، کیونکہ سردار ہمارا سرکار حسن حسین کیا ہے؟ تمام جنتیوں کے، بولو جی، سردار ہے. تمام جنتیوں کے سردار، کوئی بادشاہ بولتے نا. شاہ است حسین فرما رہے ہیں سرکار، شہنشاہ بنے. بادشاہ است حسین ہے نا، بادشاہ شہنشاہ ہیں امام حسین علیہ السلام. دین است حسین فرماتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کیا ہے؟ پورے دین فرمائے، پورے کے پورے دین فرمائے، پورے دین فرمائے. دین است حسین ہے نا، دین پناہ است حسین فرمائے ہے نا. ایک سرکار کے حدیث پاک سنیے، بہترین حدیث پاک ہے. سرکار شاہ فرمائے حسین تنہا ساری امتیں فرمائے، حسین تنہا ساری امتیں فرمائے. حضور حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں فرمائے. وہ میرا ظاہر بھی ہے اور میرا باطن نہیں فرمائے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ کیسی پیاری حدیث پاک ہے نا. سرکار کیا فرمائے؟ حسین تنہا سارا دین ہے فرمائے سرکار ہے نا. اللہ اکبر. اسی لیے فرمائے دین است حسین ہے نا. اولیاء اللہ جو اپنے اشعار میں جو بولتے ہیں نا، اسی لیے اولیاء اللہ کے ہمارے پیروں کے مستند اشعار پڑھنا ہے نا. اس کے اندر کیا ہے؟ غلو نہیں ہوتا، اس کے اندر تجاوز بھی نہیں کرتے اور کم بھی نہیں کرتے. اس کے اندر دین است حسین، حسین کیا ہے؟ دین ہے نا. اللہ اکبر. حسین کی محبت دین ہے فرمائے سرکار، علی کی محبت دین ہے فرمائے سرکار. ان سے مومن محبت کرتا ہے، منافق محبت نہیں کر سکتا فرمائے. بات سمجھ میں؟ تو دین است حسین فرمائے. حسین کیا ہے؟ دین ہے. دین پناہ است حسین. پناہ کہتے ہیں، بولو پناہ کے معنی کیا ہے؟ پناہ کے معنی، پناہ کے معنی خلے کی فصیل کو بولتے. پناہ بولے تو خلے کی فصیل، اسے کہ گاؤں کی شہر کی حفاظت ہوتی. شہر کی حفاظت کے اطراف کیا کرتا ہے؟ بڑی دیوار اٹھاتے، فصیل بولتے نا اس کو، پناہ بولتے، شہر پناہ بولتے. تو ہمارا دین پناہ است حسین. بچے دین کی پناہ مطلب دین کی حفاظت کی دیوار ہے حسین علیہ السلام. آپ دین کی حفاظت فرمائے الحمدللہ. فرماتے ہوئے شہید ہوئے، آج ہی فرما رہے ہیں الحمدللہ. انہی کی محبت سے دین باقی ہے الحمدللہ. اہل بیت کی محبت اگر ہے تو سرکار بولے دین دل میں اترتا. اہل بیت کی محبت ہے، ایمان دل میں اترتا. اہل بیت کی محبت ہے، خاتمہ ایمان پہ ہوتا. اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو دین اندر اترتا نہیں، ایمان میں اندر نہیں اترتا. محبت نہیں ہے تو بلکہ ایمان پہ خاتمہ بھی نہیں ہوتا اس کا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سمجھ گئے؟ اہل بیت کی محبت ہے نا. اس طرح دعا میں عرض کیا، ہمارے سامنے ہمارے اہل بیت ہمارے استاد ہیں، ہمارے پیر ہیں. ان سے ہم کو عقیدہ اچھا ہونا. یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا درجہ ہے. اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، بڑی کشتی ہے وہ. لیکن سمندر کے پاس جو جا کے دیکھے ہیں، گئے سمندر پہ کبھی؟ تو سی پورٹ بولتے، کیا بولتے اس کو؟ ایئرپورٹ. اور کیا تھا؟ سی پورٹ ہے نا. سمندر کا سی پورٹ، بندرگاہ بولتے ہیں. بولتے اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ بندرگاہ بولتے، بندروں کی جگہ. بندرگاہ بولتے کیا؟ پانی کے جہاز اترتے ہیں، بڑے بڑے پانی کے جہاز. کیا ہے؟ کنارے کو نہیں آتے وہ لوگ، ذرا سمندر میں بیچ میں رہتے، ڈوگر میں رہتے، ڈوگر میں کنارے کو کیا ڈوب جاتے اللہ. تو بڑے بڑے جہازوں تک پہنچنے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے کشتیاں رہتے ہیں وہاں پر. چھوٹے کشتیوں میں بیٹھ کے بڑے کشتی میں جاتے ہیں، پہلے بڑے کشتیوں بات سمجھے. تو یہ استاد پیر کیا ہے؟ اپنے چھوٹے کشتیاں ہیں، انہیں بیٹھ کے بڑی کشتی کو پہنچ سکتے ہیں. بات سمجھے؟ اگر بڑی کشتی کو پہنچنا ہے، میں تیر کے آتا ہوں تو ڈب جاتا بیچ میں. سمجھ رہے نا موجوں کچھ. ہاں اللہ کو سامان کیسے لیتے؟ سامان بیگ بھیگ جاتا نا پورا. تیر گیا تو پھر یہ چھوٹے کشتیوں کو ضروری ہے سنبھالنا. ان سے کیا کہتے بڑے کشتی تک پہنچتے. بڑی کشتی کنارے کو نہیں آتی ہے نا، اس وہاں تک چلے آتے بیٹھ کے. بھائی اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ دین است حسین، دین پناہ است حسین.
سرداد نداد در دست یزید، سرداد سر دے دیے ہے نا، سر دے اچھے ان لوگ بولے سرا مل گئے رہے، ان کے ہاتھا نہیں ملے، بولے کیا بولے سرا مل گئے ان لوگ کے ہاتھ، سرداد سرا کٹا دیے مگر ہاتھ نہیں دیے، باطل کے سامنے جھکے نہیں، پسند باطل کے سامنے گھٹنے ناٹک دے، ایک شاعر فرماتے ہیں، سن رہے ہیں وکیل صاحب ایک شعر آپ کی نظر ہے، نظر آیا تو، باطل کے سامنے کہیں گھٹنے نہ ٹیک دے، کیا بولے باطل کے سامنے کہیں گھٹنے نہ ٹیک دے، بچوں کو سناتے رہو قصہ حسین کا، سبحان اللہ، باطل کے سامنے جھوٹ کے سامنے کیا ہے، کتنے مارا کھاؤ کتنا کھاتے ظلم کرو، باطل کے سامنے باطل ڈٹ کے بولنا نہیں تو غلط ہے، اگر ہم صحیح ہیں سمجھ میں آیا تو صحیح ہے کہ وہ برابر حق پہ ڈٹے رہنا، غلطی اگر سمجھ میں آ گئی تو کیا کرنا، اپنا بھی کان پکڑ لینا، سمجھ رہا ایسا کر لینا، غلطی کو مان لینا بھی کیا ہے بہادری ہے نا، معاف کرنا کیا ہے بہادری ہے نا، معافی چاہنا بھی کیا ہے بہت بہادری کی بات ہے، سمجھ میں آئی بات، اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ باطل کے سامنے کہیں بولے جی گھٹنے نہ ٹیک دے، باطل کے سامنے کہیں گھٹنے نہ ٹیک دے، بچوں کو سکھاتے رہو، بچوں کو سناتے رہو قصہ حسین کا، سمجھ رہے نا، سرداد سر دے دیے مگر کیا کرے آپ، نہیں تو فاسق ہے یزید فاجر ہے، تو بیعت کے قابل نہیں ہے، میرے ویسا تیرے ویسے کی بیعت نہیں کر سکتا، فرمایا میرے ویسا ہے نا، ارے نواز رسول ہے، شہنشاہ ہے، شہنشاہ کی اولاد، شہنشاہ ہے، دین کے شہنشاہ ہے صاحب ہے نا، انہوں بیعت کرتے فاسق و فاجر، ارے ان کی تو بیعت کرنے کا ہے، ان سے بات سمجھ میں آئی، فاسق و فاجر ہے، آج کل بٹے بازا مرشدہ نکل گئے، روزے کے نماز کے بندے نماز کے بولتے ہمارے مرید بن جاؤ بیعت ہو جاؤ ہے نا، یہ تو کربلا میں سکھا کے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام تمہاری بیعت نہیں کرنا ہے، بے نمازی ہے، جا کے دیکھو ہے نا، پابند شریعت نہیں ہے نا، دھوکہ دہی کرنے والا ہے، انہیں خود پابند شریعت نہیں ہے، اس کے اولادوں کو نہیں ٹوکتا نہیں ہے نا، شاگردوں کو نہیں ٹوکتا، ویسے کی بیعت نہیں کرنا ہے، اگر کرے بھی تو توڑ دینے کا ہے بیعت، بات سمجھ آئی، فجر کی نماز میں نہیں ہے، جماعت کو نہیں ہے، شریعت پابندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کی بیعت کیا کرتے میرے بھائیوں، بات سمجھ آئی، اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ حسین علیہ السلام یہ درس دے کے بتا رہے ہیں فاسق فاجر کی بیعت نہیں کرنا بول کے، سمجھ رہے نا، سرداد سر دے دیے مگر کیا کرے، نداد دست در دست یزید، اپنا ہاتھ نہیں دیے یزید کے ہاتھ میں، یزید کے ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کرے، مطلب حقہ کے بنا لا الہ حسین، بنا کہتے ہیں بنیاد کو ہے نا، بنا کے معنی کیا ہے، پہلے کہ فصیل ہے بولے، پھر کیا بولے آپ، بنیاد خود ہے، حقہ کے بنا لا الہ، لا الہ الا کی بنیاد ہے حسین علیہ السلام، مطلب سمجھ آیا، لا الہ الا کی بنیاد ان کی محبت ہے، ان کی محبت کی بنیادوں پہ لا الہ الا اللہ ٹھہرتا، ان کی محبت کی بنیادوں پہ نماز قائم ہوتی، ان کی محبت کی بنیاد، ان محبت اگر نہیں ہے تو بنیاد نہیں ہے تو بولیے گھر کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو جناب اہل بیت اطہار کی محبت عنایت فرمائے، ان کے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے جناب ان کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دین کے لیے اہل بیت اپنے سوکھے گلے کٹا دیے، پیاسے گلے کٹا دیے، علی اصغر کی قربانی دیے، اچھے معصوم علی اصغر کو سرکار امام حسین اسلام اٹھا کے بتا رہے ہیں، ظالموں کچھ کیا ہوگا تم کو تو میں کرا ہے نا، آپ بھی معصوم ہے نا، کہ ارے یہ معصوم بچہ کیا کرا رہی ہے، کیا کرے کمینے، ایک خطرہ ایک گھٹ پانی تو بچوں کو دے دو کم سے کم۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار امام حسین السلام کی شہزادی 8-10 سال کی عمر کی معصوم بچی ہے، تڑپ تڑپ کے بھوک سے پیاس سے بے ہوش ہو گئی، آپ تھوڑا تو پانی بچوں کو دے دو کم سے کم، نہیں، کیا کرے کمینے، بجائے پانی بھیجنے کے تیر مار دی، اور تیر بھی دیکھیے آپ مقدر کی بات ہے، ایسا آ کے لگا علی اصغر رضی اللہ عنہ کے حلق میں آ کے تیر لگا سیدھا، سبحان اللہ ہے نا، سرکار امام حسین علیہ السلام خون پکڑ کے کیا کرے، اچھالے آسمان کی طرف، بولے مولا اگر تو حسین سے راضی ہے تو بس سے میرے لیے فرمائے، سبحان اللہ، لیکن حسین سے تو راضی ہو جائے اللہ، یہ نہیں بول رہے اللہ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا ستم ہے، اچھے ارے فجر کی نماز کو اتنا ظلم ہو گیا اپنے اوپر ہے نا، شریعت کی پابندی کرنا ہمارے اوپر ظلم سمجھ رہے پر کیا اٹھنا ہے رے بھائی نماز کو، کیا شریعت ہے رے بھائی، کیا دین ہے رے بھائی ہے نا، وہ حرام کام نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، بد نظری نہیں کرنا، یہ پورا کیا سمجھ رہے ہیں، دین کو اپنے جرمانہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، اے خون پکڑ کے فرما رہے ہیں، لہو اچھالا فلک والے کو جو دکھلانے، ندائی آئی کہ پاس آ سلام علیک، دا سرکار ہمارے بخشا رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، لہو اچھالا فلک والے کو دکھلانے، اے اللہ یہ حسین سے تو راضی ہو جا میرے مولا، اس خون سے تو راضی ہوگا تو بس سے میرے مولا،
اپنا خون بھی نکلا تو یہ بتا رہے ہیں, بتائے اللہ تو راضی ہو جا میرے سے, بس کیا تمنا ہے صاحب, اللہ تو راضی ہو جا, اللہ کو راضی کرنا دین پہ, اسلام پہ. اللہ کی مرضی کا نام کیا ہے؟ بولو, اللہ کی مرضی کا نام کیا ہے؟ دین. دین کے معنی اللہ کی مرضیات الہیہ, منشاء الہیہ, یعنی اپنے اوپر ذات طاری ہونا تو ہی دیندار بنتے. کل امام حسین علیہ السلام کے سامنے جا کے حوض کوثر پہ پانی مانگ سکتے ہے نا, بھیک مانگ سکتے ہیں حوض کوثر کی بھیک ہے نا, مگر نہ مشکل ہے. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ کے گناہ ہم چھوڑنے والے بننا. محرم کا مہینہ آیا, آپ اور میں عزم کرنا جو خرابی میرے اندر ہے خرابی کو چھوڑوں گا انشاءاللہ. کربلا والوں کے واسطے, ان کے طفیل میں, ان کے صدقے سے ایک گناہ کو چھوڑوں گا, ایک نیکی اختیار کروں گا بول کے عزم کر لینا. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے.